کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بزرگوں والی جماعت جس کو ہم جمعیت علماء ہند کہتے ہیں، ان کا مبارکباد دینے کے لیے، ان کی شال پوشی کرنے کے لیے ہم یہاں پر آ چکے ہیں۔ بنے رہے دوستوں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جو چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ ہے دارالعلوم گوکاک۔ یہاں پر مولانا کا انتخاب عمل میں آیا۔ پھر اسی طرح جنرل سیکریٹری کے لیے ہمارے حضرت حافظ یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جنرل سیکریٹری کے طور پر منتخب کیا گیا۔ تو اسی کی مبارکبادی کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہماری اس مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ایک عنصر ہے۔ تیسرا ایک جو عنصر یہ ہے تحفظ جمہوریت اور سیکولرزم، جو ہندوستان کی جو ہے ایک ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، جس کی وجہ سے میں اور آپ آج ہماری جو ہے شناخت کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اسلامی شناخت کی جو ہے ہماری بقا ہے، وہ جمہوریت کی وجہ سے ہے۔ تو جمعیت کا ایک اہم کام یہ ہے کہ وہ جمہوریت کی جو ہے حفاظت کرتی ہے، اس کی حفاظت کرنے کا کام کرتی ہے۔ اور چوتھا جو ایک اہم یہ ہے کہ یہ جو جمعیت ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی جو ہے سیاسی پارٹی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اپنا جو ہے یہ اپنے حساب سے ایجوکیشن کے لائن سے ہو، سماجی لائن سے ہو، کوئی بھی ہو، ہر طرح کے فیلڈ میں جو ہے یہ جمعیت ہماری کام کرتی ہے۔ تو ماشاءاللہ ایسی ہی جو ہے عظیم جمعیت، بڑی جمعیت کے لیے ہمارے گوکاک تعلقے سے اور گوکاک کے جو اطراف کے زون ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے صدر کے لیے حضرت مولانا کو ان کے جو ہے مخصوص اوصاف اور ان کے امتیازی اوصاف، ماشاءاللہ آپ کی علمی اور روحانی جو لیاقت و صلاحیت ہے، ماشاءاللہ آپ کے اوصاف حمیدہ ہیں، اور جو ہے چھوٹوں کو آگے بڑھانے کی جو صفت ہے اور صبر و تحمل کی جو صفت ہے، اور اسی طرح ماشاءاللہ حضرت کو بہت سارے جو ہے تجربے ہیں ماشاءاللہ، جس کو جو ہے سب لوگ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت جو ہے معتمد خاص و عام ہیں، ماشاءاللہ ہر ایک جو ہے آپ پر اعتماد کرتا ہے، چاہے وہ جو ہے خواص ہوں چاہے عوام ہوں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہی جو ہے سارے اوصاف کو دیکھتے ہوئے ہمارے اہلیان گوکاک و اطراف نے جو ہے آپ کو صدارت کے لیے جو ہے منتخب کیا۔ ہم خدام دارالعلوم گوکاک
اور تمام طلباء جو ہے حضرت کو اس پر جو ہے مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا گوئے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائے اور اسی طرح جو ہے آپ کو جو ہے ترقی کے جو ہے منزلیں عطا کریں۔ اور ہمارے اس مجلس کے ایک دوسرے جو ہمارے کڑی ہے، دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں حضرت حافظ یونس صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ماشاءاللہ یہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں۔ اہلیان گوکاک نے بھی جو ہے آپ کو جنرل سیکریٹری کے طور پر جو ہے انتخاب کیا۔ ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب کے اندر بھی تعاون کرنے میں یا کسی جو ہے پروگرام کو کامیاب بنانے میں تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اس میں جو ہے آپ بالکل جو ہے اخلاص کے ساتھ، کوئی جو ہے کچھ بھی کہے، کسی کے جو ہے برا بلا کہنے کی جو ہے آپ فکر نہیں کرتے، بالکل جو ہے اس کو پورا جو ہے کامیاب بنانے کی بھرپور جو ہے کوشش کرتے ہیں۔ تو خدمت خلق کا جو جذبہ ہے ماشاءاللہ حافظ صاحب کے اندر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بہت ساری دوسری صفات ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جو ہے تربیت کا ایک بہت ہی اچھا انداز ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم جب وسیط العلوم میں پڑھتے تھے تو حضرت مولانا ہی کے حکم سے بعد اثر جو ہے حافظ صاحب جو ہے آداب المعاشرت، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا جو ہے اس میں سے کچھ باتیں جو ہے حافظ صاحب جو ہے ہم کو سمجھاتے تھے۔ تو تربیت کا ایسا انداز تھا حافظ صاحب کا کہ ماشاءاللہ سب بچے جو ہے ان کی ہر ایک بات پر عمل کرتے تھے۔ اور الحمدللہ اس وقت جو انہوں نے سمجھائی ہیں باتیں آداب جو ہے آداب کے سلسلے میں، اساتذہ کا کیا ادب ہوتا ہے، مدرسے کا کیا ادب ہوتا ہے اور بڑوں کا کیا ادب ہوتا ہے، وہ الحمدللہ ابھی بھی جو ہے ہمارے وہ جو ہے ذہن میں باقی ہے۔ آپ حضرات کی جانب سے یہ مختصر سا اعزازی جلسہ کیا گیا ہے مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ صلاحیتیں پیدا کرے اور وہ ہمت اور قوت عطا کرے، اس لیے کہ یہ جو جمعیت ہے، یہ جو جماعت ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی اسلاف کی جماعت ہے جو 1919 میں جس کا آغاز ہوا تھا۔ 106 سال اس جمعیت کو، اس جماعت کو ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ جیسے شروع میں وہ آب و تاب کے ساتھ اپنے خدمات انجام دے رہی تھی، آج بھی 106 سال کے بعد بھی اسی بلکہ اس سے بھی زیادہ آب و تاب کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ خدمات انجام دے رہی ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس میں اپنا کچھ حصہ لگانے کی توفیق دے اور وہ تمام صلاحیتیں جو پوری قوم کو لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے جو ہمارے مولانا سبحان صاحب نے جو اصول اور کچھ جمعیت کی خاص باتیں گنوائی، وہ سب سے اہم چیزیں ہیں۔ ان کے مطابق ہمیں، ان اصولوں کے مطابق ہمیں جمعیت کو لے کر چلنے کی توفیق دے، اس لیے کہ صدارت کا مل جانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سامنے جو لوگ ہوتے ہیں نہ معلوم کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں، کیسے کیسے مزاج کے ہوتے ہیں، سب کو لے کر کے چلنا، ہر مزاج میں ڈھلنا، ہر مزاج کے اعتبار سے ان کی رہبری کرنا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر اخلاص کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہمارے اندر وہ اخلاص بھی آ جائے جو ہمارے بزرگان دین کے اندر تھا۔ یہ انہی کی اخلاص کی برکت ہے کہ آج 106 سال ہو گئے ہیں، لیکن جمعیت آج بھی قائم اور دائم ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی قیامت تک قائم رہے گی، دائم رہے گی۔ یہ وہ جماعت ہے، اس سے بڑی جماعت، یعنی جتنے اس کے ممبر ہیں اس جماعت کے، جمعیت کے، یہ دنیا میں سب سے بڑی جماعت ہے جس کے کروڑوں میں ممبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا ہے، ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں سے میں مبارکبادی کے بعد اساتذہ کرام سے بھی اور ہمارے پورے علاقے کے تعلقے کے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں اور ہمارے طلباء سے بھی جنہوں نے ابھی ہمارا اکرام کیا ہے، استقبال کیا ہے اور مبارکباد دی ہے، ان سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں اور نام لے کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا فرمائیں اور اخلاص کے ساتھ ہمیں کام انجام دینے کی اور اس کے تمام اصول و ضوابط کے مطابق ہمیں کام چلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت کے ساتھ اس اللہ والوں کی، بزرگان دین کی جماعت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسی طرح سے جو اس جماعت کے مقاصد ہیں
انہی مقاصد میں ہمیں اس جمہوری ملک میں کام کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر میں دوبارہ آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی استقبال کو، اس مبارکباد کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دونوں جہاں میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، عزیز طلباء و اساتذہ کرام، حضرت مفتی صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے، اور کام کے اندر ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کام اللہ تعالیٰ سب سے نہیں لیتے۔ اللہ ان سے ہی کام لیتے ہیں جس کے اندر سچے دل سے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، بولتے ہیں میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میرا ارادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کام نہیں لیتے۔ کام اللہ تعالیٰ ان سے لیتا ہے جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ہی سے کہتے ہیں کہ تو مجھ سے کام لے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیا کام لینا خود ہی لیتے ہیں۔ جو بھی کام ملتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ یہاں جو بھی شکلیں بنتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے بنتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، اور جو انسان کسی اور طریقے سے حاصل کرے وہ دائمی نہیں ہوتی، اور اس سے الٹا ذلت ہوتی ہے۔ ہم نے جو دیکھا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے اندر ایک بڑی شخصیت ہے حضرت مولانا بشیر صاحب، جو آپ کے مدرسے کے محتمم صاحب ہیں اور آپ کے جو اس مدرسے کے بانی ہیں، یہ سب کچھ چلا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے گوکاک کے لیے ایک بڑی شخصیت دی ہے۔ ان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ صحیح کام غلط کام کو فوراً پہچانتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو پہچان میں نہیں آتے۔ کئی لوگ ہمیں بولتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے نتیجے آگے کیا ہوں گے ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، ہم باتوں میں آ جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ ایسی بات بتا دیتے ہیں جس سے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ جب ہم ایسے بڑوں کو آگے رکھ کر کام کریں گے تو انشاءاللہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، اور اگر ہم ان کو آگے رکھ کر کام نہیں کریں گے اور ہر ایک قسم میں آ جائیں گے تو دیکھیں ہم نے کہ کئی تنظیمیں بنی اور ختم ہو گئی، کئی جماعتیں بنی اور ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ وہی ہے، کام صحیح نہیں کرتے۔ تو ماشاءاللہ سب سے پہلے میں جو ہے ایک بات تو یہ ہے کہ تمام گوکاک والے بھروسے اور اعتماد سے اور ہمارے علماء کرام خصوصاً اعتماد کے ساتھ ہمارے لیے رائے دیے، اور انہی کے رائے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عہدہ دیا، اس کے لیے سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام کی طرف سے کوئی تحفہ ملنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ صحیح و غلط کو جان کر ہی کام کرتے ہیں۔ تو جس وقت ہم لوگ ایک جلسے میں گئے تھے، فضل بھائی بھی تھے اور مولانا صلاح الدین صاحب سیفی آئے تھے، جہاں ہمارے بھونی صاحب جو وہاں بلائے تھے، تو مولانا صلاح الدین صاحب کے سامنے ہم نے ایک تحفہ پیش کیا تھا، مختصر سا تحفہ تھا۔ تو ایسے ہی تحفہ تھا تو حضرت اسے لے کر اپنے سر پہ رکھے تھے، ویڈیو موجود ہے۔ کہنے لگے علماء کی طرف سے تحفہ مل رہا ہے تو میں اسے اپنے سر پہ رکھتا ہوں، اتنا اس کو جو ہے احترام سے لیے ہوں، اس لیے کہ علماء جو ہے جب تحفہ دیتے ہیں وہ بہت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ سمجھ دے رہتے ہیں صحیح غلط کیا ہے، پہچان کر ہی کرتے ہیں، اور دعائیں ہوتی ہے، اور ان کی طرف سے ملنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں ہمارے جو علماء کرام ہیں جو ہمیں یہاں اعزاز کے لیے بلایا ہے، ان کے بات پر ہی بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد بہت دل سے دعائیں بھی نکلی، اور انہوں نے جب اعزاز کیا تو دل کو بڑا سکون اور اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے علماء کرام کے ذریعے سے ہمیں اعزاز کروا رہا ہے۔ اللہ ان کے جو ہے ان اعزاز کے کروانے کو قبول فرمائے، اور ان کی تمام چیزیں جو ہمیں دی ہے اس پر ہم دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور مزید کام کی ترقی عطا فرمائیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں ابھی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ انہوں نے ہماری ہمت افزائی کی، کام کرنے کا جو شوق تھا اور بڑھایا، اور ان کے اس اجلاس سے ہمارے اندر بہت زیادہ تمنائیں اٹھی کہ کام کریں گے انشاءاللہ، اور خوب کام کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کے اجلاس سے سامنے والے کی ہمت افزائی ہوتی ہے، کام کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور آگے ان سے اللہ تعالیٰ بہت کام لیتا ہے۔ اس کام کا تمام ذریعہ یہ اجلاس کرنے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمت افزائی کی ہماری، اور ہمیں آگے بڑھایا، شوق دلایا، اور کام انشاءاللہ جتنا ہوگا اس سب میں ثواب میں حصہ دار یہ بھی رہیں گے انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو قبول فرمائے. ایسے بار بار اجلاس کر کے دین کے خاطر جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واقتل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. اے اللہ ہم سب گناہ گار خطا کار بندے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم لوگ بہت سے دین کے کام کرنا چاہتے ہیں, ہزاروں رکاوٹیں ہیں, ہزاروں پریشانیاں ہیں, لیکن اے اللہ تو ہی کام لینے والا ہے. ہر وقت ہم تجھی سے کہتے ہیں تو ہی مدد فرما, اور بر وقت تو مدد بھی فرماتا ہے. اے اللہ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اہل حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. علماء اور صلحاء اور اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ان سے رائے لے کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آج کی اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک تمنا اٹھی ہے کہ آج ان علماء کرام اور سمجھداروں نے آج یہاں بٹا کر ہمارے جو ہے اجلاس کے اندر انہوں نے چادر پوشی کی ہے, ہمیں گل پوشی کی ہے, ہمیں بڑے بڑے تحفے دیے ہیں. یقیناً اللہ ہمیں یقین ہے کل قیامت کے دن تو بھی جو ہے اس طریقے سے ہمارا اعزاز فرمائے گا, اور ضرور فرمانا ہے. اس اعزاز کے بدلے میں ہمیں آخرت کا اعزاز بھی عطا فرما دے. اسی اعزاز کو قبول فرما کر آخرت میں بھی ہمیں اعزاز عطا فرما دے. آخرت میں تو اپنے ہاتھوں سے ہمارا اعزاز فرما دے, کرنے والوں کا بھی فرما دے, ہمارا بھی فرما دے, اور جتنے لوگ معاون و مددگار ہیں سب کو بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے جتنے بھائیوں نے دل سے اللہ قربانیاں دے کر اس اجلاس کو اے اللہ منعقد کیا ہے, اور اس کے ذریعے سے ہماری ہمت افزائی کی ہے, ہمیں کام کا شوق دلایا ہے, اسے قبول فرما کر ان کو خوب مال اور دولت اور ایمان اور علم اور تمام چیزوں سے اللہ نواز دے. دوستو یہ ہے دارالعلوم گوکا کے طلباء, دیکھ سکتے ہو.